بسم اللہ الرحمن الرحیم. The Old Man and the Sea by Ernest Hemingway. Question number 2. Fight against sharks. Page number 2 of my notes. اگر پیج نمبر ویری بھی کر جائے اٹس ناٹ اے میٹر, یو ہیو ٹو سی. ٹاپک نمبر 2, فائٹ اگینسٹ شارکس. کوشچن نمبر 2, ان پاپولر ایکیوٹ اکیڈمی آف انگلش لٹریچر میں آپ سب کا خیر مقدم ہے. میں آپ کا ٹیچر لیکچرار ایم کے بھٹا. ٹویٹر, فیس بک, اسکائپ پر ہمارا ایڈریس ہے لیکچرار ایم کے بھٹا. You can Google my name. You can find a lot of lectures over there, not only for BA but also for MA English Literature as well as for MPhil. Now, question number 2. There are near about 30 questions. ان 30 کویشچنس کا ایک ہی آنسر ہے, اور یہ تمام کویشچنس وہ ہیں جو بار بار پچھلے دنوں یونیورسٹی ریز کرتی رہی ہے, اور تمام سوالوں کا آنسر ایک ہی ہے, لیکن یہ پرفیکٹ, اپروپریٹ اور ایپٹ آنسر ہے, اور دیٹ از یونیک ون. اگر آپ اس کویشچن کو یاد کر لیں گے سمجھ کر, تو یونیورسٹی آپ کو اچھے مارکس دے گی. اگر ایک سوال آپ یہ لکھیں گے تو آؤٹ آف 10 آپ 7, 8, ایون 8.5 مارکس بھی حاصل کر سکتے ہیں, اور بچوں نے حاصل کیے ہیں. کوشچن نمبر 2, آف آل دا چیلنج فیسڈ بائی دا اولڈ مین, جتنے بھی چیلنج اولڈ مین کو درپیش ہوئے ہیں جب سے وہ سمندر میں روانہ ہوا, اس نے مارلن کو پکڑا. مارلن کو پکڑنا بہت بڑا چیلنج تھا. اسے نہ صرف مارلن کو پکڑنا تھا بلکہ اسے تلاش بھی کرنا تھا. مارلن کو پکڑنا ایک چیلنج ہو گیا. تو دوسرا چیلنج جو اولڈ مین کو درپیش ہوا وہ شارکس کے ساتھ لڑائی تھی. شارکس بروٹل, وحشی قسم کی بڑی بڑی مچھلیاں ہیں جو دوسری مچھلیوں کا گوشت کھاتی ہیں. ان کے بڑے بڑے دانت ہیں, اور شارکس کے ساتھ اولڈ مین نے باقاعدہ لڑائی کی ہے. آپ نے ناول کی فرسٹ لیکچر کے اندر آپ نے یہ چیز انڈرسٹینڈ کی ہوگی, دیکھی ہوگی کس طرح باری باری شارکس آتی ہیں اور اولڈ مین کی اس مارلن کو کھا جاتی ہیں. اب ہم بات کر رہے ہیں کہ اولڈ مین نے کس طرح شارکس کا مقابلہ کیا اور ان سے لڑائی کی. تو ہم کویشچن یہ یونیورسٹی نے اٹھایا ہے, جتنے بھی چیلنجز اولڈ مین کے سامنے آئے سمندر میں, کون کون سے چیلنجز ہیں؟ مارلن کو تلاش کرنا, بھوکا رہنا, زخمی ہونا, تنہا رہنا, یہ سارے سردی گرمی برداشت کرنا, یہ سارے چیلنجز ہیں. ان تمام چیلنج میں سے فائٹ اگینسٹ دا شارکس از دا گریٹسٹ. شارک کے ساتھ لڑائی یہ اولڈ مین کا سب سے بڑا چیلنج تھا, یہ سب سے بڑا کارنامہ تھا, یہ سب سے مشکل سٹیج تھی. تمام تر مشکلات میں سب سے بڑی مشکل کون سی ہے؟ اولڈ مین کا سب سے زیادہ مشقت کرنا, اولڈ مین کا شارک کے ساتھ لڑنا, فائٹ کرنا. شارک کے ساتھ فائٹ جو کی ہے یہ سب سے مشکل گھڑی تھی. اللہ آپ کو راڈو گھڑی پہنائے. غور کریں, ڈسکس کریں. یعنی کہ اولڈ مین کی شارک کے ساتھ لڑائی سب سے مشکل ترین سٹیج تھی اس پورے ناول کی, اور سب سے بڑا چیلنج تھا اولڈ مین کے لیے. دیٹ از اے کوشچن. یہ کوشچن آپ لازمی ایگزام میں لکھ کر آئیں گے. دیٹ از مائی گارنٹی. یہ کوشچن آیا ہوا ہوگا, جس طرح فرسٹ کوشچن آیا ہوا ہوگا اسی طرح سیکنڈ کوشچن بھی آیا ہوا ہوگا. آپ نے لکھ کر آنا ہے. یہ تو پوری کنسنٹریشن کے ساتھ سمجھیں. وچ از دا گریٹسٹ چیلنج فار دا اولڈ مین. اولڈ مین کے لیے سب سے بڑا چیلنج کیا تھا؟ آپشن دیے ہیں: اسٹرگل ود دا بگ فش
بڑی مارلین کے ساتھ سٹرگل کرنا یعنی کہ اس کو پھانسنا، پکڑنا، سرچ کرنا اور اس کو مارنا، یہ بڑی سٹرگل تھی اولڈ مین کی، یا فائٹ اگینسٹ دا شارکس، یا شارک کے ساتھ لڑنا اولڈ مین کی بڑی سٹرگل تھی، بڑی کوشش تھی، بڑا چیلنج تھا؟ کون چیز زیادہ اہم ہے؟ کون سا بڑا چیلنج ہے؟ کون سی بڑی سٹرگل ہے؟ مارلین کو پکڑنا یا شارکس کے ساتھ لڑنا؟ یہ یونیورسٹی نے آپ پر سوال چھوڑ دیا ہے، تو ہم کہیں گے شارک کے ساتھ لڑنا یہ اولڈ مین کی بڑی سٹرگل تھی اور یہ بڑا چیلنج تھا اور بڑی مشکل تھی۔ ہم نے اس طرح سے آنسر آگے کریٹ کرنا ہے۔ Which in your opinion is the greatest trail؟ آپ کی اوپینین میں، آپ کی رائے میں سب سے بڑی آزمائش کیا تھی؟ فار اولڈ مین کے لیے سب سے بڑی آزمائش کیا تھی؟ شارکس کے ساتھ فائٹ کرنا۔ ویری گڈ، اب آپ بات کو سمجھ گئے۔ الیبریٹ کریں، الیبریٹ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ایکسپلین کرنا، تفصیل کریں۔ گڈ۔ یا یونیورسٹی ریز کرتی ہے کویشچن، از اٹ مور ڈیفیکلٹ ٹو ریٹین اے تھنگ ان دا امیرکن سوسائٹی؟ کیا امیرکن سوسائٹی کے اندر کسی چیز کو برقرار رکھنا زیادہ مشکل ہے بجائے دین ٹو obtain دا سیم، بجائے اس چیز کو حاصل کرنے کے؟ یعنی کہ امریکن سوسائٹی کی یہ ٹیون ہے، وہاں پر چیزوں کو حاصل کرنا اتنا مشکل نہیں ہے، چیزوں کو حاصل کر کے اپنے پاس قائم رکھنا بڑی بات ہے۔ فٹ بال کا 2014 کا ورلڈ کپ اٹھانا بڑی بات نہیں ہے، اس ورلڈ کپ کو پھر کئی سالوں تک اپنے پاس ہی رکھنا بڑی بات ہے۔ جیسے قائد اعظم نے کہا تھا جی پاکستان کو بنانا بڑی بات نہیں تھا، جی جی، اسے قائم رکھنا بڑی بات ہے۔ دیٹس ویری گڈ، بالکل اچھا کہا آپ نے، زبردست۔ آزادی حاصل کرنا بڑی بات نہیں بلکہ آزادی کو مینٹین رکھنا، اپنے پاس پوزیس کرنا، یہ بڑی بات ہے، برقرار رکھنا، ریٹین رکھنا۔ ویری گڈ، آپ تو بڑے سمجھدار ہیں بھائی۔ فائٹ اگینسٹ دا شارکس از دا ریئل ٹیسٹ آف دا اولڈ مینز میٹل۔ شارک کے ساتھ لڑائی یہ اولڈ مین کے حوصلے کا سب سے بڑا ٹیسٹ تھا۔ اولڈ مین کے حوصلے کا جو ٹیسٹ ہم نے دیکھا ہے، جو اولڈ مین کا ریئل ٹیسٹ ہوا ہے، وہ شارک کے ساتھ لڑائی ہوئی ہے۔ اب یہاں دیکھنا تھا کہ اولڈ مین حوصلہ ہارتا ہے کہ نہیں ہارتا۔ اسے 2 دن لگائے ہیں مارلین کو پکڑنے میں، باندھنے میں۔ جب واپس جا رہا ہے تو شارکس نے جب حملہ کیا تو 2 طرح سے، دشمن کے خوف کے خلاف اولڈ مین کا حوصلہ کیسا تھا، اور اس سنہری اپنے ایم کو باندھنے کے بعد اس کو ٹیئر ہوتے ہوئے دیکھنا، زخمی ہوتے ہوئے دیکھنا، اور اس کو وینش ہوتے ہوئے دیکھنا، اس کو تباہ ہوتے ہوئے دیکھنا اپنی آنکھوں کے سامنے، یہ بھی بڑے حوصلے کی بات ہے۔ اس جگہ پر اولڈ مین کا حوصلہ کیسا رہا ہے؟ اولڈ مین کے حوصلے کا ریئل ٹیسٹ اس وقت ہوا جب اس کا ایم سارا کا سارا شیٹرڈ ہوا، انجرڈ ہوا، پھٹ گیا، زخمی ہوا، خون آلود ہوا، کھایا گیا۔ یہ اس کے حوصلے کا اصل ٹیسٹ تھا۔ دوسرا ٹیسٹ، جب اتنے بڑے دشمن اور اتنی زیادہ تعداد میں آ گئے تو اولڈ مین کا حوصلہ کیسا تھا؟ کیا وہ مایوس ہو گیا؟ کیا اس نے رسی کاٹ دی؟ کیا وہ لڑتا رہا؟ وہ لڑتا رہا۔ Elaborate the Santiago struggle۔ سینتیاگو کون ہے؟ فشر مین، کون سا؟ یہی اولڈ مین، ہیرو آف دا ناول۔ ہیرو آف دا ناول۔ اوکے، یہ سینتیاگو جو ہے اس کی سٹرگل بیان کریں اگینسٹ دا شارکس کے خلاف اولڈ مین سینتیاگو نے کیسی سٹرگل کی؟ ٹو سیو دا مارلین، اپنی مارلین مچھلی کو بچانے کے لیے۔ مارلین وہ مچھلی تھی جو اولڈ مین نے پکڑی تھی، اس پر شارکس نے حملہ کیا تھا، تو مارلین کو بچانے کے لیے اولڈ مین نے شارکس کے خلاف کیسی کوشش کی، کیسے ان کا مقابلہ کیا؟ یا سوال آتا ہے، سینتیاگوز مارولس سے مارولس، فائٹ ود شارکس،
سنتیاگو کی شاکس کے ساتھ جو کمال لڑائی تھی, مارولس, لاسانی قسم کی, اعلیٰ قسم کی لڑائی تھی, وہ بیان کریں. یا ڈسکس دا اولڈ مینز فائٹ ود دا شاکس. واز ہی سکسیسفل ان ہز مشن. اولڈ مین کی شاکس کے ساتھ لڑائی بیان کریں. کیا اولڈ مین اپنے مقصد میں جیت گیا؟ کیا اولڈ مین شاکس سے جیت گیا؟ کیا اولڈ مین مارلن کو بچانے میں جیت گیا؟ کیا اولڈ مین اپنے آپ کو منوا پایا کہ وہ واقعی فشر مین ہے؟ کیا اولڈ مین مچھلی کو کنارے پر لے آیا یا نہیں لے آیا؟ شاکس سے بچا کر اس کا مشن کیا تھا؟ کیا اس مشن میں وہ کامیاب ہوا یا نہیں ہوا؟ اور A man can be destroyed but not defeated. ایک آدمی تباہ تو ہو سکتا ہے لیکن شکست نہیں کھا سکتا. یہ بہت فیمس ڈائلاگ ہے سنتیاگو کا. A man can be destroyed. انسان, مین کا مطلب انسان تباہ تو ہو سکتا ہے, مر تو سکتا ہے, لیکن وہ شکست نہیں کھا سکتا. ڈسکس کریں اس ڈائلاگ کو. یا ایک اور ڈائلاگ کہتا ہے اولڈ مین ناول میں, مین از ناٹ میڈ فار ڈیفیٹ. انسان شکست کے لیے نہیں بنا, انسان شکست کھانے والا نہیں ہے. ہاؤ ڈز سنتیاگو کم اپ ٹو دیز ریمارکس. سنتیاگو ان ڈائلاگز تک کیسے پہنچا؟ سوال یہ ہے. یعنی کہ سنتیاگو نے یہ ڈائلاگ ناول میں کس وقت کہے؟ اور یہ اس وقت کہے جب وہ شاکس کے ساتھ لڑ رہا تھا. ٹھیک ہے, پھر اس نے کہا تھا A man can be destroyed but not defeated. A man is not made for defeat. Come on. کہتا آؤ میں تم سے لڑوں گا. انسان شکست کے لیے نہیں بنا. How does Santiago come up to these remarks? اس کے بعد سوال ہے شاکس ٹیک اوے دا میٹ. شاکس جس نے مارلن پر حملہ کیا, جن شاکس نے, بہت ساری تھی, شاکس مارلن کا گوشت تو لے گئی, بٹ ناٹ دا پرائڈ آف دا اولڈ مین. لیکن اولڈ مین کے اس فخر کو نہیں لے گئی. اولڈ مین کے اندر شکست, اولڈ مین کی جیت کو نہیں لے گئی. اولڈ مین کا سر پھر بھی بلند رہا ہے. اولڈ مین کی مچھلی کو لے گئی, تباہ کر گئی, اس کے ایم کو ڈسٹرائے کر دیا, لیکن اولڈ مین پھر بھی سر بلند رہا. اس کے فخر کو نہیں لے گئی وہ شاکس. کیوں؟ اولڈ مین کنارے پر پہنچا ہے تو وہ سکیلٹن لے آیا ہے. کوئی بات نہیں اگر وہ مارلن نہیں لے آیا, گوشت ساتھ نہیں لے آیا, وہ اس چیز کا ایویڈنس تو لے آیا ہے کہ اولڈ مین سکلڈ فشر مین ہے. وہ مچھلی پکڑ سکتا ہے, لڑ سکتا ہے, کوشش کر سکتا ہے, مشکلات جھیل سکتا ہے. اور کنارے پر سکیلٹن اس چیز کا ایویڈنس ہے کہ اولڈ مین سلاؤ نہیں ہے, منحوس نہیں ہے. اور اولڈ مین پروفیشنل, ایک واقعی باقاعدہ فشر مین ہے آج بھی. تو اولڈ مین کی یہ کامیابی ہے. گو کہ وہ میٹ نہیں لے آیا مچھلی کا, شارک سارا میٹ کھا گئی, لیکن سکیلٹن ہی اس چیز کا ایویڈنس بن جاتا ہے کہ اولڈ مین نے اسٹرگل کی, محنت کی, کوشش کی. تو اس کا سر پھر بھی بلند رہا اولڈ مین کا. لیٹس سی, گیو اے بریف اکاؤنٹ آف دا اولڈ مینز انکاؤنٹر وتھ شارکس. اولڈ مین کا شارک کے ساتھ جو مقابلہ ہوا ہے, انکاؤنٹر ہوا ہے, اس کی بریف اکاؤنٹ دیں, اس کی بریف سمری دیں, بریف اس کا چھوٹا سا ڈسکرپشن دیں, وہ تصویر کشی کریں. Come to the answer. First I will make reading of this answer so that you can gather the pronunciation, and after this I will translate it for you people. Are you ready for this? Yes. Okay. After hooking the aim of his life, it was a biting challenge for him. Challenge for him to preserve and protect it from ugly sharks.
It was a tough trail, true trail, and tearing trail of his metal. Because to get aim is not glory, but to retain and maintain it is. And that is the true tune of American society. Only an hour later, a big shock Marco came after the blood smell of the marlin. As the Marco appeared on the side, Santiago drove the harpoon into his brain. He killed the shark, but it took away with him 40 pounds of the marlin's flesh and harpoon as well. The old man feared that the marlin's blood would attract more sharks, but he consoled himself by saying, "Man is not made for defeat. A man can be destroyed but not defeated." Hardly 2 hours later, he saw 2 galanos. آپ منہ میں بول لیا کریں جب بھی کوئی ڈیفیکلٹ ورڈ نیا لفظ ہے آپ کے سامنے. گیلانوز. He tied the knife with as an alternate for his harpoon. He killed them with well, but they had torn away 1/4 of the marlin's meat. After that came another pig-like shark. It was also killed by an old man. Its killing had broken the blade of the knife. Now he was in the weaponless condition. He said, "I'll try as long as I have the oars, the short club, the tiller, and the guff. And pain does not matter to a man." Just before the sunset, the 5th and 6th shark came, and old man clubbed them to death. He said, "I'll fight them until I die." At night, sharks came in pack. Some of them were killed. One caught his club and was gone. He fought with the tiller. The tiller was broken and gone. During the night, some more sharks came, but he ignored them and sailed on. The old man loses the battle he has won, but he is undefeated and full of pride. His fight with the sharks with insufficient equipments is more splendid, worthy, and venerable. Now what the translation? After hooking the aim of his life, old man نے جب اپنی زندگی کی ایم کو ہک کر لیا، اپنی زندگی کی ایم کو یعنی کہ مارلین کو جب اس نے پھانس لیا، ہک کیا، اٹ واز اے بائٹنگ چیلنج فار ہم. اب یہ ایک کانٹے دار سخت مشکل ترین چیلنج تھا اولڈ مین کے لیے ٹو پرزرو اینڈ پروٹیکٹ اٹ، کہ وہ اپنے ایم کو محفوظ رکھے اپنے پاس، پروٹیکٹ اور اس کی حفاظت کرے. مارلین کو پکڑنے کے بعد، اپنے ایم کو حاصل کرنے کے بعد اولڈ مین کا سب سے بڑا چیلنج یہ تھا کہ وہ کس طرح سے اپنے ایم کی حفاظت کرتا ہے اور اسے محفوظ کرتا ہے فرام اگلی شارکس، بدصورت شارکس سے کیسے بچاتا ہے ان کو. اٹ واز اے ٹف ٹریل، یہ بہت سخت قسم کی آزمائش تھی. ٹرو ٹریل، یہ بالکل صحیح قسم کی آزمائش تھی. ٹرو ٹریل، اب سچی آزمائش آ گئی تھی، اصل آزمائش آ گئی تھی. اینڈ ٹیئرنگ ٹریل آف ہز میٹل، اور یہ تباہی خیز قسم کی آزمائش تھی، اس کے حوصلے کی آزمائش تھی، اس کے حوصلے کی تباہ کن آزمائش تھی.
اب یہاں پر پتہ چلے گا اولڈ مین کتنا باحوصلہ ہے. بیکاز ٹو گیٹ ایم از ناٹ گلوری. توجہ کریں گے اس سینٹینس پر. سینٹینس کے میکانزم پر توجہ کرنی ہے, بناوٹ پر توجہ کرنی ہے سینٹینس کے. بیکاز ٹو گیٹ ایم از ناٹ گلوری, کیونکہ ایم کو حاصل کرنا یہ عظمت نہیں, شان نہیں. بٹ ٹو ریٹین اینڈ مینٹین اٹ از, لیکن اس کو محفوظ کرنا اور اس کو مینج کرنا ہے. یہ از کا استعمال دیکھیں ذرا. میں نے کہا ہے ایم حاصل کرنا شان نہیں ہے, لیکن ایم کو محفوظ کرنا, اپنے پاس رکھنا ہے. کیا ہے؟ شان ہے. ویری گڈ, شان ہے. ایم کو حاصل کرنا شان نہیں, ایم کو محفوظ کرنا شان ہے. از کا استعمال اس طرح سے آیا. اینڈ دیٹ از دا ٹرو ٹیون آف امیرکن سوسائٹی. اور یہ امیرکن سوسائٹی کا ایسا ہی رویہ ہے, ایسا ہی انداز ہے, ایسا ہی مزاج ہے. امیرکن سوسائٹی میں ایم حاصل بڑی جلدی ہوتے ہیں, لیکن ان کو مینٹین کرنا, پریزرو کرنا, پوزیس کرنا, اپنے پاس رکھنا, پروٹیکٹ کرنا مشکل ہوتا ہے. بی اے کی ڈگری حاصل کرنا اتنا شاید مشکل نہ ہو, لیکن بی اے کی ڈگری حاصل کر کے اپنے آپ کو بی اے گریجویٹ منوانا اور اس بھرم کو قائم رکھنا بڑی بات ہے. یہ شان ہے. بی اے کر لیا, گریجویٹ ہو گئے, اور آپ منوا نہ سکے, اس شان کو قائم نہ رکھ سکے, تو پھر یہ بڑی بے عزتی ہے. Only an hour later, a big shock Marco came. جب اس نے مارلین کو اپنے اسکف کے ساتھ باندھ لیا. اولڈ مین نے جب شاک کو مارا تھا, اولڈ مین نے جب مارلن کو مار لیا تھا, تو اس نے مارلن کو اپنی بوٹ کے ساتھ باندھ لیا تھا, کیونکہ وہ اکیلا تھا, نہ تو اسے بوٹ کے اندر رکھ سکتا تھا اکیلا, اور نہ اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر سکتا تھا. بس وہ اسے اپنے سکف کے ساتھ باندھ سکتا تھا, کیونکہ وہ سکف جتنی تو خود تھی, اتنی بڑی مچھلی تھی, تو سکف کے ساتھ اسے باندھ دیا. میں ملک جہانگیر کو اس ناول کی مووی دکھا رہا تھا. ملک جہانگیر مونچھوں والا میرا دوست ہے. جب اس نے دیکھا اور جب اس نے مچھلی کو سکف کے ساتھ باندھا, تو اس نے مجھ سے پوچھا کہ یہ کیا کر رہا ہے. میں نے کہا بھائی اتنی بڑی مچھلی ہے تو اندر نہیں رکھ سکتا, وہ اپنی سکف کے ساتھ باندھ رہا ہے. آزان ہو جائے اس کے بعد دوبارہ سٹارٹ کروں گا یہیں سے. دین ملک جہانگیر مونچھوں والے پوچھنے لگے کہ یہ سکف کے ساتھ کیا کر رہا ہے. میں نے کہا باندھ رہا ہے. کہہ رہے بھٹا صاحب ویسے جتنی اس نے کوشش کی ہے, حق یہ بنتا تھا کہ اب یہ اسی مارلن کے اوپر بیٹھ کے گھر چلا جاتا. تو مارلن کو جب باندھ لیا اس نے سکف کے ساتھ, ابھی 1 گھنٹہ گزرا تھا. Only an hour later, 1 گھنٹہ بعد, big shark ماکو, ایک بڑی مچھلی جس کا نام ماکو تھا, بڑی مچھلی جس کا نام بڑی شارک تھی, ماکو, came after the blood smell of the marlin. مارلین کی خون کی اس سمیل کے اوپر بھاگتی ہوئی آئی. اولڈ مین نے مارلین کے سر میں نیزہ مارا تھا, زخم وہاں پر ہوا, وہاں سے بلڈ باہر نکلا. اولڈ مین نے سکف کے ساتھ اس فش کو تو باندھ لیا, لیکن ایک ٹریل خون کی پیچھے سمندر کے اندر رہ گئی, اور اس کی سمیل, بلڈ کی سمیل سونگھ کر شارک ماکو بھاگتی ہوئی پیچھے سے آئی. اولڈ مین نے دیکھا. As the mako appeared on the side,
جیسے ہی ماں کو مارلین کی سائڈ پر زہر ہوئی، سنتیاگو ڈروو دا ہارپون انٹو ہز برین، سنتیاگو نے زور سے نیزا ماں کو شارک کے سر میں مارا، اس کے برین میں مارا، دماغ میں. ہی کلڈ دا شارک، اور اولڈ مین نے اس ماں کو شارک کو مار ڈالا. بٹ لیکن it took away with him 40 pounds of Marlene's flesh. لیکن ماکو نے آتے ہی کیونکہ ایک بڑا سارا جبڑا گاڑ دیا تھا مارلین فش کے پیٹ میں، جو ہی ماکو مری تو اپنے ساتھ وہ تقریباً 40 پاؤنڈ کا، تقریباً 25 کلو کا وہ گوشت کا ٹکڑا بھی پھاڑ کر ساتھ لے گئے. فلیش کا مطلب گوشت. تو ایک تو وہ مارلین کا تقریباً 40 پاؤنڈ، آدھا کلو سے تھوڑا زیادہ وزن کو پاؤنڈ کہتے ہیں، یہ بھی ایک اکائی ہے ماپنے کی. تو ایک تو وہ مارلین کا 40 پاؤنڈ گوشت لے گئی، اینڈ ہارپون ایز ویل، اور نیزا جو اولڈ مین نے اس کے دماغ میں اتارا تھا وہ نیزا باہر نہیں آ سکا، وہ بھی اس کے دماغ میں رہ گیا. تو اس کا اولڈ مین کا ایک ویپن بھی ساتھ چلا گیا. گو کہ اس نیزے کے پیچھے مچھیروں نے رسی باندھی ہوئی ہوتی ہے. اولڈ مین نے بھی نیزے کے پیچھے رسی باندھی ہوئی تھی کہ ایسی صورتحال میں جب کسی بڑی شارک کو مارا جائے تو شارک نیچے چلی جائے یا مچھلی نیچے جائے تو ساتھ اوزار ساتھ نہ جائے، ہتھیار نہ جائے، پیچھے رسی ہوتی ہے تو رسی سے پکڑ کر اس ہتھیار کو واپس کھینچ لیا جاتا ہے. ایسا ہوتا ہے. اولڈ مین نے رسی کو پکڑنے کی کوشش کی لیکن رسی ٹوٹ گئی اور نیزا، کیونکہ وہ بہت بڑی شارک تھی، اس کے سر میں نیزا گہرائی میں چلا گیا تھا، تو وہ شارک اپنے ساتھ ہی وہ نیزا لے گئی. رسی پیچھے سے ٹوٹ گئی تھی. اولڈ مین نے پکڑنے کی کوشش پوری کی تھی کہ نیزا واپس آ جائے. تو اس ماکو کے آنے کے دو نقصانات ہیں. ایک تو مارلین کا پیٹ پھٹ گیا، گوشت پھٹ گیا اور 40 پاؤنڈ گوشت بھی چلا گیا، اور ساتھ نیزا بھی اولڈ مین نے گنوا دیا. دا اولڈ مین فیئرڈ دیٹ، اب کیونکہ بہت زیادہ گوشت پھٹ گیا ہے، اب تو اور زیادہ بلڈ جو ہے پانی کے اندر تیرے گا، زیادہ خون بہے گا، زیادہ سمیل ہوگی، اور مزید مچھلیوں کے آنے کے، مزید شارکس کے پیچھے آنے کے خطرات بڑھ گئے ہیں. تو اولڈ مین فیئرڈ، اولڈ مین ڈر گیا. that the Marlene's blood would attract more sharks، کہ مارلین کا خون مزید شارکس کو اٹریکٹ کرے گا، مزید شارکس کو مدعو کرے گا. بٹ ہی کنسولڈ ہمسیلف بائی سینگ، لیکن اولڈ مین یہاں پر مایوس نہیں ہوا بلکہ اس نے اپنے آپ کو تسلی دی یہ کہتے ہوئے، مین از ناٹ میڈ فار ڈیفیٹ، انسان شکست کے لیے نہیں بنا. A man can be destroyed but not defeated. ایک انسان تباہ تو ہو سکتا ہے، مر تو سکتا ہے، لیکن شکست نہیں کھا سکتا. Hardly 2 hours later، ابھی 2 گھنٹے گزرے تھے. He saw 2 galanos، اس نے 2 اور گیلانوز دیکھی، 2 اور شاؤلڈ نوز تھیں یہ گیلانوز، بیلچے کے منہ والی 2 گیلانوز شارک دیکھی. کس میں ہیں شارکس کی؟ یہ گیلانوز دیکھی آتی ہوئی. He tied the knife with earth، اب کیونکہ نیزہ نہیں ہے اس کے پاس، اس نے کیا کیا، اپنا نائف، چاقو اپنے چپو کے ساتھ باندھ لیا، اور کے ساتھ، ایز این الٹرنیٹ، تاکہ نیم البدل تیار کر سکے. کس کا؟ فارز ہارپون، اپنے نیزے کا. وہ نیزہ جو پہلی شارک اپنے ساتھ لے گئی تھی، اس شارک کا نام کیا تھا ارسل بھائی؟ ماکو جو ساتھ لے گئی تھی ہارپون،
اب اس ہارپون کا کوئی نیم البدل ہونا چاہیے. ہی از اے اسکلڈ فشر مین. تو اس نے کیا کیا, ساتھ ہی اس نے اپنے چپو کے ساتھ اپنے چاقو کو باندھ لیا تاکہ نیزے کا کام چلایا جا سکے. ہی کلڈ دیم ویل, بٹ اچھے طریقے سے ان کو مار ڈالا ان گیلانوز کو, لیکن they had torn away 1/4 of the marline's meat. لیکن یہ مارلین مچھلی کے گوشت کا چوتھا حصہ اڑا گئے, چوتھا حصہ اپنے ساتھ لے گئے. تو آپ دیکھیں 2 دن 2 رات سٹرگل کے بعد اس نے جس مارلین کو پکڑا تھا, جتنی وہ خوبصورت تھی, جتنی وہ بڑی تھی, وہ کتنا خوش تھا. اس کی آنکھوں کے سامنے اس کے ٹکڑے ٹکڑے ہو رہے تھے, اس کا پیٹ پھٹ رہا تھا, خون بہ رہا تھا. What was the condition? What was the feeling? There would be. کس طرح کی فیلنگز ہوں گی اولڈ مین کی. تو 1/4 گوشت چلا گیا. After that came another pig-like shock. اس کے بعد ایک اور شاک آئی, اس کا منہ سور کی طرح کا تھا. اور اولڈ مین اینڈ سی کی ٹیکسٹ اگر پڑھیں تو اس کے اندر لکھا ہوا ہے, اور وہ سور کے منہ والی جو شاک تھی اتنی تیزی کے ساتھ وہ آئی, جب وہ بوٹ کے پاس آئی تو وہ مچھلی سے بھی آگے نکل گئی, یعنی کہ بوٹ سے بھی آگے نکل گئی. وہ اتنی سپیڈ میں آئی, وہ تیزی سے آئی. تو اولڈ مین اس کو مارتا ہے, کبھی وہ کشتی کے نیچے چھپ جاتی ہے, نیچے سے وہ جا کے مارلین کے گوشت کو ٹیئر کرتی ہے, کبھی سائڈ پر آتی ہے. اولڈ مین اس سے کیسے لڑتا ہے؟ تو اٹ واز آلسو کلڈ بائی اولڈ مین. اولڈ مین نے اس کو بھی مار ڈالا. اٹس کلنگ ہیڈ بروکن دا بلیڈ آف ہز نائف. لیکن اس کے مرنے کا یہ نقصان ہوا, اس مچھلی تو مر گئی. یہ کون سی مچھلی ہے؟ پگ ٹائپ ہے. لیکن یہ ساتھ ہی اولڈ مین نے وہ جو چاقو اور چپو تیار کر رکھا تھا نیزے کے طور پر, چاقو کا بلیڈ ٹوٹ گیا, چاقو ٹوٹ گیا مین کے. Now he was in the weaponless condition. اب اولڈ مین ہتھیاروں کے بغیر تھا. He said, اولڈ مین کہتا ہے, I'll try as long as I have the earth. میں اس وقت تک کوشش کرتا رہوں گا جب تک میرے پاس چپو ہیں. The short club, جب تک میرے پاس چھوٹا ڈنڈا ہے. The tiller, جب تک میرے پاس پتوار ہے. پتوار, یہ چیئر دیکھتے ہیں آپ جس پر بیٹھے ہوتے ہیں, یہ چیئر جس پر بیٹھے ہیں, اس چیئر کے آگے یہ جو ہاتھ ہے جس کے اوپر آپ رجسٹر رکھ کے لکھتے ہیں, اس طرح کا ایک پتوار ہوتا ہے, تختی کی طرح کا. یہ بورڈ کے پچھلے حصے میں پڑا ہوتا ہے. یہ بورڈ کی ڈائریکشن کو تبدیل کرنے کا کام دیتا ہے. ٹھیک ہے. اولڈ مین کہتے ہیں جب تک میرے پاس چپو ہیں, جب تک میرے پاس ڈنڈا ہے, جب تک میرے پاس ٹلر ہے, اینڈ دا گیف, جب تک میرے پاس برچھا ہے. برچھا بھی نیزے کی طرح کا ایک ویپن ہے. میں اس وقت تک کیا کروں گا؟ لڑتا رہوں گا, کوشش کرتا رہوں گا. اور کہتا ہے اینڈ پین ڈز ناٹ میٹر ٹو اے مین, اور مرد کو درد نہیں ہوتا. میں نے آج سے 7 سال پہلے ٹرانسلیٹ کیا تھا, اینڈ پین ڈز ناٹ میٹر ٹو اے مین, اور مرد کو درد نہیں ہوتا. تو شکیل بابا بیٹھا تھا, پھدک کر کہتا ہے ہاں جی. تو جب میں نے 5ویں 6ٹھی بار میں نے یہ دہرایا شکیل کے, میں نے کہا شکیل بابا کیا ہے اس کا مطلب؟ شکیل نے کہا مرد کو درد نہیں ہوتا. تو پیچھے سے ایک لڑکی بیٹھی تھی, اب نام مجھے بھول گیا, کہتی ہے کل کو ڈنڈا لے کے آؤں گا نا, ماروں گا سر میں پتہ چلے گا. تو ہم نے کہا بھائی یہ تو کام خراب ہو گیا, مرد کو درد نہیں ہوتا, ڈنڈا مارتی ہے یہ تو. پھر ہم نے اس کی ٹرانسلیشن کی, ہم نے کہا اینڈ پین ڈز ناٹ میٹر ٹو اے مین, اور انسان درد کی پرواہ نہیں کرتا. مین کا مطلب انسان, چاہے عورت ہے مرد ہے. ڈز ناٹ میٹر یعنی کہ پرواہ نہیں کرتا, درد کی پرواہ نہیں کرتا. درد ہوتا ہے, پرواہ نہیں کرتا. جسٹ بفور دا سن سیٹ, سورج ڈوبنے سے پہلے, دا 5th and 6th شاک کیم, 5ویں اور 6ٹھی شاک آئی. اینڈ اولڈ مین کلبڈ them to death. اولڈ مین نے ان
5ویں اور 6ٹھی شاخ کے اوپر ڈنڈے برسائے, ڈنڈے برسا برسا کر ان کو مار ڈالا. He said, اور جب مارتا ہے ایک کو مارتا ہے, ایک مر جاتی ہے تو پانی کے اندر جاتی ہے وہ نیچے, پھر دوسری آتی ہے دوسری کو مارتا ہے, دوسری شاخ کو جب مارتا ہے تو وہ بھی گرنے لگتی ہے پانی کے اندر, تو کہتا ہے جاؤ چلی جاؤ اس کے پاس, وہ تمہاری ماں تھی یا پھر تمہاری یار. یعنی کہ سینس آف ہیومر اور اس کے اندر زندہ دلی قائم رہی ہے. صحیح. He said, I'll fight them until I die. میں اس وقت تک لڑتا رہوں گا جب تک میں مر نہیں جاتا. At night sharks came in pack. رات کو گروپس کی صورت میں, پیک کی صورت میں, جتھوں کی صورت میں, بہت بڑے بڑے گروہوں کی صورت میں شارکس نے حملہ کیا. Some of them were killed. اولڈ مین تھک چکا ہے, ڈنڈا اس کے پاس ہے, اس کے ساتھ مار رہا ہے, ڈنڈے برسا رہا ہے مچھلیوں کے سروں پر. ٹیچر رہا ہوگا. پرانا کوئی ٹیچر ہوگا پرانا ٹیچر. تو مچھلیوں کے سر, باقی صحیح بات ہے, ٹیچر پرانے جن کے پاس ہم پڑھے ہیں وہ واقعی ایسے مارتے تھے جیسے سمندر میں مچھلیوں کے سروں پر ڈنڈے برسائے جائیں, اور ہمارے سروں پر ڈنڈے ہی برساتے رہتے تھے. They were not true teachers. وہ غلط ٹیچر تھے, وہ ٹیچر تھے ہی نہیں, ان کو ٹیچر کہنا ہی نہیں چاہیے. جن کی زندگی کا مقصد یہی ہو کہ ہاں جی بچوں کو مارنا ہے اور بچوں کو رٹا لگوانا ہے, جن کی زندگی کا مقصد یہ ہو وہ ٹیچر نہیں ہو سکتا. وہ تو ایک گھٹیا انسان ہو سکتا ہے, اسے انسان بھی نہیں کہنا چاہیے, کہ اس کی اتنی سمجھ نہیں ہے کہ میں نے بچے کے اندر موجود کوالٹیز کو نکھارنا ہے, نہ کہ میں نے بچوں کی اندر رٹا لگانے والی ایک کوالٹی پیدا کرنی ہے. اس کو یہ پتہ نہیں ہے کہ میں نے بچوں کو پیار سے سدھانا ہے, ٹیم کرنا ہے, سمجھانا ہے, اچھا انسان بنانا ہے. اس کو تو یہ شوق ہے کہ میں نے ان پر ڈنڈے کیسے برسانے ہیں اور انہوں نے تڑپنا کیسے ہیں. تو ان ٹیچرز, یہ ٹیچر نہیں ہیں, یہ گھٹیا قسم کے لوگ ہیں جن کو خدا نے موقع دے دیا کہ اپنی وحشت کو پورا کر سکیں. ان کو بس رب کی طرف سے ایک موقع مل گیا کہ اپنی وحشت کو پورا کریں. انہوں نے اپنی وحشت پوری کی ہے. پڑھا نہیں رہے, وہ ٹرو ٹیچر نہیں ہے. ٹرو ٹیچر تو ان کو زیب ہی نہیں دیتا کہنا. کتنا عرصہ پہلے ہم پڑھے ہیں یہ مار نہیں پیار کا کنسیپٹ, تو تقریباً کوئی یہ 4 سال 5 سال ہوئے ہیں اس کو آئے ہوئے, یہ 10 سال ہوئے ہیں اس کو آئے ہوئے. تو ہم جب پڑھے ہیں اس وقت دنیا کہاں سے کہاں ترقی کر رہی تھی, ایجوکیشن کے اندر ریولوشنز آ چکی تھیں, تبدیلیاں اتنی آ چکی تھیں, اور ہمارے ہاں یہاں پر رٹا لگوایا جا رہا تھا اور ڈنڈے برسائے جا رہے تھے. اوکے, لوگ کہتے پھر بھی آپ شکریہ ادا کریں, آپ کو اتنا پڑھا دیا, میں پھر بھی شکریہ ادا نہیں کروں گا. تو یہ ڈنڈے برساتا رہا. ون کاٹ ہز کلب, ایک شارک نے اس کے ڈنڈے کو منہ میں پکڑ لیا, اینڈ واز گون, اور اس کا کلب بھی چلا گیا, ڈنڈا بھی چلا گیا. ہی فاؤٹ ود دا ٹلر, پتوار نکال کے لے آیا ہے, رات کا پچھلا پہر ہے, ڈر بھی نہیں رہا, رو بھی نہیں رہا, مایوس بھی نہیں ہے, بیٹھا بھی نہیں ہے, لڑ رہا ہے. جب تک آخری ہتھیار اس کے پاس ہے وہ لڑ رہا ہے. ہی از ان اسٹرگل. ٹلر واز بروکن اینڈ گون, ٹلر بھی ٹوٹ گیا, چلا گیا. اب سارے ویپنز ختم ہو گئے. ڈیورنگ دا نائٹ سم مور شارکس کیم, رات کے وقت کچھ اور شارکس آئیں, بٹ ہی اگنورڈ دیم اینڈ سیلڈ آن, لیکن ان شارکس پر اس نے کوئی توجہ نہ دی اور روانہ ہو گیا گھر کی طرف. سیلڈ آن, کشتی کو چلا کر گھر کی طرف گیا. اولڈ مین, دا اولڈ مین لوزز دا بیٹل ہی ہیز وون. اولڈ مین وہ جنگ ہار گیا جو وہ جیت چکا تھا, وہ جیتی ہوئی جنگ ہار گیا. کیسے؟ اولڈ مین نے مارلن کو پکڑ لیا تھا تو ایم کو حاصل کر لیا تھا, وہ جیت گیا تھا, لیکن ڈیفیکلٹیز, ہارڈ شپس, مسائل آئے, انہوں نے اسے شکست دے دی. اولڈ مین جیتی ہوئی جنگ ہار گیا.
بٹ ہی از انڈیفیٹڈ، لیکن اس کے باوجود وہ شکست خوردہ نہیں ہے. اولڈ مین جنگ ہارنے کے باوجود بھی شکست خوردہ نہیں ہے. اینڈ فل آف پرائڈ، ابھی بھی وہ فخر سے بھرا ہوا ہے. ٹرو جو پرائڈ ہوتی ہے وہ بری نہیں ہوتی، ایروگنس برا ہوتا ہے، تکبر برا ہوتا ہے، فخر پازیٹیو ہوتا ہے. آپ جب اچھا کام کرتے ہیں تو آپ کو اپنے اوپر فخر محسوس ہوتا ہے. والدین بھی کہتے ہیں یس، ہاں، مجھے اپنے بیٹے پر یا بیٹی پر فخر ہے. اس نے اتنا اچھا کام کیا، اتنی اچھی پوزیشن حاصل کی. ڈیفینیٹلی تو فخر ایک پازیٹیو چیز ہے. تو اولڈ مین ابھی بھی فخر سے بھرا ہوا ہے. ہز فائٹ ود دا شاکس، اور شاک کے ساتھ اولڈ مین کی لڑائی، ود انسفیشینٹ ایکوپمنٹس، ناکافی ہتھیاروں کے ساتھ، ناکافی ایکوپمنٹس اوزاروں کے ساتھ اولڈ مین کی جو شاک کے ساتھ لڑائی ہے، از مور سپلینڈڈ، یہ زیادہ شاندار ہے. اولڈ مین جو بغیر ہتھیاروں کے لڑتا رہا ہے، یہ لڑائی اس کی زیادہ شاندار ہے، وردی ہے، اہم ہے اینڈ وینریبل، اور قابل تعریف ہے. تو یس، اولڈ مین اس لیے شکست خوردہ نہیں ہے کیونکہ وہ اکیلا تنہا بڑی بڑی مشکلات سے انسفیشینٹ ایکوپمنٹ کے ساتھ فائٹ کرتا رہا ہے. تو یہ ایک بہت بڑی بات ہے. آپ کے چاروں طرف تلواروں والے ہوں اور آپ بغیر تلوار کے ہوں اور 6 لوگوں سے لڑ کر آپ بچ کر آ جائیں اور 2 کو 2 تھپڑ بھی ماریں تو آپ جیت گئے ہیں، آپ ہارے نہیں ہیں. گو کہ آپ کا کان ایک نہیں ہے، کان انہوں نے اتار لیا ہے. سو نائس آف یو، ٹیک ویل کیئر آف یور سیلف. ہمارا فون نمبر نوٹ کر لیں، 03334655 305. اللہ حافظ.